وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار يوم القيامة أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم مزان ملت وعزیز بھائیوں، ابھی سورہ حامی مصدہ سورہ فصلت کے 33ویں آیت کریمہ سے 40ویں آیت تک تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان کا ترجمہ ہے امن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے بڑھ کر امن احسن قولا کس کا قول بہتر ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے. اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے سے بڑھ کر کس کا قول بہتر ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے. وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، اعمال صالحہ بجا لائے. وقال، اور کہیں اننی من المسلمین، یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں، یقیناً میں رب کے فرما برداروں تابعداروں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، نیکی اور برائی، نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہیں یعنی نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، اے مخاطب، خطاب تو اللہ کے حبیب سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن قیامت تک کے سارے مسلمان یعنی ان سب کو یہ اس بات کا حکم دیا گیا ادفع باللتی احسن، کہ دفع کرو اس چیز کے ذریعے سے، یعنی کس کو؟ بدی کو، برائی کو، اس چیز کے ذریعے سے جو کہ احسن ہے، یعنی برائی کو نیکی سے دفع کرو. کجروی یعنی بد خلقی کا جواب خوش خلقی سے دو، مرادی معنی ہے، مرادی مطلب ہے اس کا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی، تو کیا ہوگا؟ تو اسی وقت الذی بینک و بینہ عداوہ، جو تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، تو وہ ایسا ہو جائے گا کانہ ولی حمیم، گویا کہ وہ جگری دوست ہے، گرم جوش دوست ہے، اس خوش خلقی کی وجہ سے. لیکن یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی.
وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ خصلت، یہ اچھی خصلت نہیں دی جاتی مگر ان کو جنہوں نے صبر کیا، صبر والوں کو یہ خصلت ملتی ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور جسے یہ خصلت ملتی ہے یقیناً وہ بڑے حصے والا ہے. یہ خصلت نہیں دی جاتی مگر بڑے حصے والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، جیسے یعنی کہتے ہیں یعنی بہت بڑا لک والا ہے، جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے. بہت بڑی لکیس پرسن یہ ہے کہ جسے یہ اچھی خصلت دی گئی. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی کھوچا، کوئی وسوسہ، اگر اے مخاطب، اے سننے والے، اگر تجھے آئے شیطان کوئی وسوسہ نہیں تجھے پہنچائے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ طلب کر. انہ سمیع علیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی نشانیوں کا ذکر ہے، ان آیات کا ترجمہ تفسیر، ان آیات کی تفسیر ترجمہ تفسیر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا. محترم حاضرین، اس سے پہلے کہ رکوع کی ابتدا اس بات سے ہوئی تھی کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کو مت سنو اور شور شرابہ کرو تاکہ یہ ہدایت کی باتیں سن نہ سکے، تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب دیا کہ دیکھو کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، اس سے بڑھ کر کوئی اچھا قول ہو سکتا ہے؟ ایسی باتوں کو روکنا انتہائی حد درجے یہ حماقت ہے، جہالت ہے، نادانی ہے. یقیناً یعنی اس سے بڑھ کر کس کا قول ہو سکتا ہے جو سارے کائنات کے خالق و مالک کی طرف دعوت دے؟ یہ ربط ہے، نسبت ہے. ومن احسن قولا، یقیناً داعی اللہ کا سب سے اہم کام، یہ اتنا اہم کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا. ایک تو یہ کہ اللہ کے ماننے کی طرف دعوت دینا، توحید کی طرف دعوت دینا، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینا، اور اللہ نے جن جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ ساری بات اس کے اندر داخل ہے. جب اللہ کی طرف ایمان کی دعوت دیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جن جن باتوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے وہ سب اس میں داخل ہو جائے گی. ایک یہ داعی اللہ کا کام در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو چن لیا. پھر اس کے بعد انبیاء کے بعد ان کے سچے متبعین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، علماء کرام. اس کے بعد اب خاص احکام میں تو یقیناً علماء اس کی دعوت دیں گے، لیکن عمومی احکام، عمومی باتیں، کچھ اخلاقی سے تعلق رکھنے والی اور ایمان اور اعمال صالحہ کی عام باتیں جو ہر مسلمان جانتا ہے، تو ہر مسلمان اپنے اپنے طور پر اپنے علم کے محدود دائرے میں وہ بھی داعی اللہ بن سکتا ہے. تو داعی اللہ کہ حقیقت میں داعی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے احکام کی طرف دعوت دینا، یہ اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اوصاف میں اس کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 22 پارے کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنایا، بشارت دینے والا بنایا جنت کی، نذیرہ ڈرانے والا بنایا دوزخ سے، اور داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا. داعیا الی اللہ وسراجا منیرا، روشن چراغ. عام طور پر قرآن کریم میں خود آفتاب کو چراغ کہا گیا، دوسرا ترجمہ روشن آفتاب بنایا، روشن آفتاب بنایا. یہ داعی الی اللہ، یقیناً یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم شرف ہے. اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے خطوط پر جو اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہے، یقیناً اس دعوت دینے والے سے بڑھ کر کسی کا عمل، کسی کا قول افضل نہیں ہو سکتا. تو چنانچہ امن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، بلکہ بتایا گیا کہ ہر وہ چیز اس کے اندر داخل ہے کہ جو خواہ وہ ایمان کی دعوت دے، خواہ عمل کی دعوت دے، اعمال صالحہ کی طرف بلائے، اوامر کی طرف پابندی کرنے کی طرف بلائے، نواہی سے روکے، یہ ساری کی ساری. یہاں تک کہ بتایا گیا کہ مؤذن بھی اس میں داخل ہے. مؤذن بھی کیونکہ کس کی دعوت دیتا ہے؟ نماز کی دعوت دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، کہ صلاح کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ. یہی نہیں بلکہ ایک نہیں کئی مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے تحت مؤذن
جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں ادا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا جو احادیث کریمہ میں مؤذنین کی فضیلت آئی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذنین کی گردنوں کو بلند کرے گا ان کے اعزاز کے طور پہ، ان کے شرف کے طور پہ، کہ پتہ چل جائے کہ اذان دیا کرتے تھے۔ یعنی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ کئی سال تک ادا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خصوصی جنت میں اسے مقام عطا فرماتا ہے۔ کئی فضائل اس آیت کریمہ کے تحت مؤذنین کے بارے میں لکھا گیا۔ تو چنانچہ درجہ بدرجہ داعی اللہ کے فضائل ہوتے چلے جائیں گے۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف دعوت دینے والا، جو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعوت دینے والا، اس سے افضل ہوگا، وہ افضل۔ اسی طرح اس کے درجہ بدرجہ، ورنہ ہر وہ شخص کہ جو قول کے ذریعے سے دعوت دے، ہر وہ شخص جو فعل کے ذریعے سے دعوت دے، ہر وہ شخص تحریر کے ذریعے سے دعوت دے، ہر وہ شخص جو آج جو مختلف قسم کے میڈیا کے جو ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے دعوت دے، یقیناً یہ ایک بہت اچھا کام ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے، امن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ یعنی داعی کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ دعوت کے اثر ہونے، دعوت میں اثر کیوں آخر ہمارے پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اعمال صالحہ کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے اولیاء خالی ان کی زبانوں میں کتنا اثر تھا، ان کی تحریروں میں کتنا اثر تھا؟ وجہ یہ ہے کہ خود عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کہ کب تمہاری دعوت میں سے پیدا ہوگا کہ جب کہ تم خود اعمال صالحہ کے خوگر ہو۔ وہ عامل اللہ تعالیٰ اس لیے فوراً دعوت کے بعد فوراً کیا فرماتا ہے؟ امن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور اعمال صالحہ بجا لائے۔ اور خود عمل صالح بجا نہیں لاتا تو اس پر سرزنش بھی کی گئی، یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ یعنی مطلب ہے کہ جس طرح تم کہتے اس طرح عمل کرو۔ تو چنانچہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جب تک اعمال صالحہ خود انسان اعمال صالحہ کو اپنا وسیلہ نہیں بنائے گا، یقیناً دعوت کا اثر پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال صالحہ بجانا اللہ تو دعوت نہ دے، یہ ایک مستقل فریضہ ہے، یہ ایک مستقل فریضہ ہے۔ گویا جس نے دعوت کا کام تو ادا کیا لیکن اعمال صالحہ بجا نہیں لایا تو ایک فریضہ کا تاریخ ہوا، جو دو بھی چھوڑ دیا دونوں واجبات کا تاریخ ہو جائے گا۔ اب رہا یہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے عمل صالح، جب عمل صالح کی بات آ جائے تو سن لیجئے، عمل صالح ایک تو یہ کہ وہ جس کو شریعت پسند کرتی ہے وہ عمل صالح ہے، وہ شریعت کے مخالف نہ ہو، شریعت کے مخالف نہ ہو، شریعت پسند کرتی ہے، یہ عمل صالح کی پہلی شرط ہے۔ عمل صالح کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کی بنیاد پر کیا گیا۔ عمل صالح کب بنتا ہے؟ عمل صرف عمل ہی رہتا ہے، اس وقت تک صالح نہیں بنتا جب تک کہ اس کے اندر اخلاص کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اگر اخلاص کی کیفیت اگر خالی سے عمل خالی ہو جائے تو عمل کرنے والے میں مارا جائے گا، خواہ کتنی ہی نمازیں کیوں نہ ہو، خواہ کتنی ہی روزے کیوں نہ ہو، کیا کتنی ہی زکاتیں کیوں نہ ہو، لیکن ان سارے کے سارے اعمال کو اس کے منہ پر مارے جائیں گے۔ احادیث کریمہ میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو نے یہ تعریف کے لیے جو کام کیا، تجھے دنیا میں جو مقصد تھا مقصد حاصل ہو گیا، تعریف تجھے مل گئی، لہذا آج تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ کیوں؟ عمل صالح کی جو شرط ہے کہ وہ شرط یہ کہ اللہ اس کے رسول کے پسند کرنے کے علاوہ وہ عمل ایسا ہو کہ جو ریاکاری کی بنیاد پر نہ ہو، دکھاوے کی بنیاد پر نہ ہو۔ اس لیے بتایا گیا کہ وہ اعمال کہ جو مخفی کیے جاتے ہیں، چھپا کر کیے جاتے ہیں، وہ اعمال سے افضل ہے جو علانیہ کیے جاتے ہیں۔ ہاں بعض فرائض واجبات ایسے ہیں لوگوں کی ترغیب کے لیے بتایا گیا تو اس کو ظاہر کر کے مطلب کیے جا سکتے، جیسے زکوٰۃ وغیرہ، جیسے نماز ہے اس کو چھپ کر نہ پڑھے تاکہ فسق و فجور، مطلب یہ کہ انسان اپنے آپ کو فاسق و فاجر کے طور پر پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ تو چنانچہ نماز وغیرہ جو فرائض ہے اس کو ہاں نوافل آپ چھپ کر پڑھیں گے، آپ مطلب کہ نفل جتنے اعمال چھپ کر کریں گے، لیکن فرائض و واجبات کو پورے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ علانیہ کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے نماز روزہ وغیرہ علانیہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو چنانچہ یہاں بتایا گیا کہ اعمال صالحہ میں جب اخلاص سے خالی ہو جاتا ہے یقیناً وہ اس کے عمل وہ عمل ہی باقی نہیں رہتا۔ اب یہاں یوں تو اعمال صالحہ کے بے شمار آپ بزرگوں کے واقعات پڑھیے، آپ اللہ والوں کے واقعات پڑھیے، یقیناً اخلاص کا واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو تو ان کی سیرت پڑھنے سے ہمیں اخلاص کی کیفیت پیدا ہوگی۔ وہ تو بہت سے بزرگان دین کے آپ کو واقعات مل جائیں گے، لیکن آج بہت بڑے محدث کہ جن کا لقب امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث مطلب یہ کہ جس طرح مسلمانوں کا ایک امیر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو حدیث میں اللہ تعالیٰ نے حدیث دانی میں ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور کون سی شخصیت؟ حضرت عبداللہ بن مبارک، کہ جن کی روایتیں پوری صحیح ستہ بخاری میں کثرت سے آپ کو ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن بخاری مسلم، اور یہ عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ امام اعظم علیہ السلام کے شاگرد، کثرت سے تعریف کرنے والے،
حضرت اگر مطلب ہے کہ ان کو نکال دیا جائے تو یقیناً مطلب یہ کہ احادیث کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا. یہ ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. جو بلکہ فتویٰ کس کے قول پر دیا کرتے تھے؟ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول پر دیا کرتے تھے. ان کے اخلاص کو دیکھیے. ایک بڑے علامۃ الدہر ہے, مطلب عالم ربانی ہے. تو جب اپنے مقام طرطوس کو جب جایا کرتے بغداد سے ہوتے ہوئے, کہ بغداد میں مقام تھا رقہ, کہ وہاں کے سرائے میں اترتے, تو چنانچہ ہر زمانے میں اللہ عالم کے چاہنے والے ہوا کرتے ہیں. تو چنانچہ اب یقیناً ایک نوجوان جو آپ سے محبت کرتا تھا, کہ جو ہی پتہ چلتا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رقہ عراق کا ایک شہر ہے کہ فرات کے قریب وہاں آئے ہوئے ہیں, تو فوراً جاتا ان سے ملاقات کرتا تاکہ ان کی صحبت سے فیض اٹھائے. تو چنانچہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ وہ معمول کے مطابق نہیں آیا, تو آپ نے اپنے اس کے ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہے, فلاں شخص نہیں آیا. اور میں حضرت وہ بہت مغروس ہو گیا تھا, مقروض ہو گیا, یہاں تک کہ اس کے قرض کہنے کہ قرض دینے والے نے اسے مہلت نہیں دی, یہاں تک کہ جیل کے حوالے کر دیا. آپ نے اس کے خاص ساتھی کو بلایا, کہا کتنا قرض ہے؟ 10,000 درہم. یہ لے 10,000 درہم کی تھیلی پیش کی اور کہا میرے مرنے تک نہیں بتانا, میرے مرنے تک نہیں بتانا کہ یہ 10,000 درہم کہ یہ عبداللہ بن مبارک تجھے چھڑایا ہے, اور فوراً جا کر ابھی چھڑا دینا. تو چنانچہ وہ شخص گیا اور جا کر اس کے مالک کو 10,000 درہم دیا اور قید سے چھڑا دیا, قید سے چھڑا دیا. اب اس کے بعد انہیں پتہ چلا, وہ جو قید سے آزاد ہوا, پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک رقہ آئی بھی آگے بڑھ گئے. اب کیونکہ فوراً چھڑایا گیا قید سے, وہ تیزی کرتے ہوئے جو آگے کی منزل میں جو حضرت رکے تھے, معلوم تھا کہ اس منزل پر رکنے, وہاں جا کر وہاں ملا. اتنا اللہ والوں سے محبت ہوا کرتی تھی لوگوں کو, وہاں جا کر ملا. تو اس کے بعد کہا کہ بھائی کیا ہوا کہ تم ہمیشہ آتے تھے, کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ قرض بڑھ گیا تھا, کہ وہ اس قرض نے مہلت نہیں دی, مجھے جیل کے حوالے کر دیا, کہ کسی آدمی نے مجھے 10,000 درہم دے کر وہ جیل سے آزاد کر دیا ہے, آزاد کرا دیا ہے. فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو توفیق دی ہے کہ یہ تیرے قرض کو ادا کرے. اللہ کا شکر ہے کہ ایک بندے کو توفیق دی ہے کہ تیرے اس قرض کو ادا کرے. یہ ہے اللہ والوں کا اخلاص. یہ اللہ اس لیے کہا گیا کہ تم قرض دہنے ہاتھ سے دو تو بائیں سے پتہ نہ چلے. کل قیامت کے دن جب گناہوں کے جس انسان اپنے ٹخنوں برابر کوئی پسینے میں ڈوبے گا, وہاں پسینہ یہ گرمی کی وجہ سے نہیں آئے گا, گناہوں کی وجہ سے آئے گا. کوئی گھٹنوں برابر, کوئی کمر برابر, کوئی مکمل اسے گویا پسینے کی لگام دے دی جائے گی. تو ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا, کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر بتائی جائے گی. انہی میں سے ایک شخص وہ ہے جو دہنے ہاتھ سے اگر دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے, بائیں کو پتہ نہ چلے. ایک مبالغے کے طور پہ کہا گیا, یہاں تک کہ اگر وہ خرچ کرے تو گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. یا بعض وقت دیکھنے میں آیا ایک نیک صالح مر گیا اور گھر کے بیوی بچے اتنے نہیں رو رہے ہیں جتنے غیر عورتیں آ کر رو رہے ہیں, غیر مرد آ کر, ارے تمہیں کیا ہوا, تمہاری تو کوئی رشتہ داری نہیں. بات یہ ہے کہ ہر مہینہ یہ آدمی ہماری مدد کیا کرتا تھا, آج ہم بے سہارا ہو گئے, آج ہم بے سہارا ہو گئے. اسی کو کہا گیا کہ دائیں ہاتھ سے ایسا دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. چنانچہ وہ عاملہ صالح, یہ ہے اعمال صالحہ. تو چنانچہ لیکن آج کیا ہے, آج اس وقت تک مطلب ہے کہ مطلب امداد نہیں بڑھتی جب تک کہ کیمرے والا نہ آ جائے, اس وقت تک امداد نہیں بڑھتی کہ میڈیا والے نہ آ جائے. اسی لیے تو کہا گیا, ایک بطور لوگ کہا کرتے تھے کہ محاورے کے جو عمل اخلاص کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا, ریاکاری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ مطلب نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن حالات کے اعتبار سے محاورے بدلتے جاتے ہیں. پھر آگے چل کے یہ پتہ محاورہ بدل گیا, نیکی کر اخبار میں ڈال کہ میں نے اتنے دیا. اگر مثال کے طور پہ لوگوں کو جذبے دلانے کے لیے دینا ہے تو جائز یہ بھی ہے, ہر آدمی جیسا نہیں ہوتا. 100 میں سے 10% ایسے بھی ہوتے ہیں, پھر 15, 20, 25% ایسے ہوتے ہیں جذبے کے لیے, تاکہ لوگ اس کی مدد کرے. اگر کوئی اس لیے اگر کے عمل جب ذکر کرتا ہے تو جائز ہے. لیکن یہ کہ اگر اس لیے کہ نام آوری ہو کہ میں نے اتنا خرچ کیا, تو چنانچہ اب تو اور ترقی ہو گئی, نیکی کر اخبار میں ڈال, نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال, نیکی کر فیس بک میں ڈال. اب معاملہ تو اور بڑھ گیا ہے کہ لوگ بتانے کے لیے نیکی کر رہے ہیں. یقیناً اس جیسے واقعات ہمارے آج عبرت کا مقام ہے کہ اللہ والے کس حد درجے اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے. بلکہ ترغیب و ترہیب ایک حدیث کی مشہور معروف کتاب ہے کہ چنانچہ اس میں روایت یہاں تک آئی ہے کہ
جو عمل مخفی کیا جاتا ہے، جو اعمال میں نوافل جتنے ہیں وہ جہاں تک ہو سکے، جو صدقہ نافلہ ہے، یعنی نماز جو نفلہ ہے، جہاں تک پتہ ہی نہ چلے، بس اللہ اس کے بندے کے درمیان ہی راز ہو. تو چنانچہ بتایا گیا کہ جب مخفی عمل کا ثواب علانیہ عمل پر اتنا اضافہ ہے، باوجود ہے کہ علانیہ عمل اخلاص کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، علانیہ عمل میں کوئی یعنی ریاکاری نہیں ہے، پھر بھی جو عمل مخفی ہوتا ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. پھر بندہ اس عمل کو ذکر کرتا ہے کہ میں ایسا کیا اور ایسا کیا ریاکاری کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہے، ایسا کیا اب یہ کہ بغیر کسی ہے کہ بس ایک اللہ کے نے مجھے توفیق دی بتانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو وہ 70 گنا جو ثواب ہے اس کے نام اعمال سے نکال دیا جاتا ہے. پھر دوسری مرتبہ اگر یعنی ریاکاری کے جذبے سے کہتا ہے تو وہ بقیہ جو اصل عمل کا ثواب ہے وہ بھی اس کے نام عمل سے خارج کر دیا جائے. آج اس کی بہت ضرورت ہے، یعنی مطلب ہے کہ جو بھی عمل کرے یعنی مطلب ہے کہ اخلاص کی بنیاد پر. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری علیہ رضوان نے سب سے پہلی حدیث جس حدیث کو نقل یعنی بخاری میں نقل کیا وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ یقیناً اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، تو نیت اپنی درست کرے تو یقیناً یعنی ہمارے یعنی اعمال میں انقلاب آگے چل کے جو آیت آ رہی ہے، حسنہ سیئہ برابر نہیں ہو سکتے. حسنہ کا تعلق عام طور پر سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ ذکر اذکار حسنہ ہے، یقیناً حسنہ ہے. حسنہ کا تعلق یاد رکھ لیجئے، حسنہ کا تعلق یعنی مطلب ہے کہ جس طرح ظاہری اعمال سے ہے، حسنات کا تعلق دل کے اعمال سے ہے، بلکہ دل کا عمل تو اور زیادہ افضل ہے. حسنہ کا تعلق حسنہ یعنی قلب کے اندر اللہ کی محبت، اللہ رسول کی محبت حسنہ ہے، یعنی قلب کے اندر یعنی شوق حسنہ ہے، قلب کے اندر توکل کی کیفیت حسنہ ہے. یعنی جو اعمال قلبیہ ہے وہ اعمال ظاہرہ سے زیادہ یعنی مطلب یہ کہ ثواب رکھتے ہیں. عام طور پر حسنہ کہتے ہی ہمارا یعنی عموماً اعمال یعنی جو اعمال جس کا تعلق جوارے سے اس طرف توجہ دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یقیناً وہ عمل جس کا تعلق دل سے ہو، وہ عمل جو زبان سے ہو، جو عمل جو جوارے سے ہو، وہ عمل جو یعنی مطلب ہے کہ مان سے ہو، ہر قسم کی یعنی اعمال صالحہ جو اللہ کے یعنی محبت میں جو یعنی اعمال کو بجا لایا جائے گا یقیناً حسنہ ہوں گے، اس کے مقابلے میں سیئہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک اعمال صالحہ بجا لائے جائے، اور تیسرا یہ کہ اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. یقیناً یہ کام مسلمان ہی کرے گا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا مسلمان ہوگا، اعمال صالحہ بجا لینے والا مسلمان ہوگا. تو بتایا گیا کہ یہ مسلمان کے معنی یہاں پر یعنی مطلب ایک اصطلاحی معنی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے معنی میں اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں. اسلام بتایا گیا، اسلام کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اسلام کے معنی اللہ کے حکم کے سامنے گردن کو جھکا دینا. اللہ نے جس وقت کھانے کا حکم دیا کھانا، جس کھانے سے روک دیا روک دینا، جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا خرچ کرنا، جہاں خرچ کرنے سے منع کر دیا خرچ کر دینا. تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا جائے انسان اپنی گردن کو جھکائے اور کسی چیز شے کی پرواہ نہ کرے، اور اگر وقت پڑنے پر اپنی جان کی پرواہ نہ کرے. اسلام دیکھنا ہے، ابھی دیکھا کہ آپ نے قربانی ابھی آج 13 تاریخ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ کے ذہن میں تازہ ہے. اسلام دیکھنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس قال لہ ربہ اسلم، ان کے رب نے ان سے کہا اسلام لاؤ. اسلام لاؤ یعنی بلکہ تابع ہو جاؤ، میرے حکم کے سامنے گردن کم رکھ دو. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی کے بارے میں اسلام لاؤ؟ یہاں پر اسلام کے معنی کیا ہے؟ اپنی گردن کم کر دو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسلمت رب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا، تابع دار ہو گیا. اے اللہ اگر تو کہے کہ میں اپنی گردن نہیں اللہ کے راہ میں قربان کر دے. آپ نے نبوت کی دہکتی آگ میں اپنے آپ کو قربان کر کے بتا دیا کہ دیکھو اے اللہ میں اعلان کرتا ہوں میں مسلمان. اسے مسلمان اسلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اپنی بیوی بچوں کو یعنی چھوٹے سے بچے کو کتنی دعاؤں کے بعد 80 سال کے بعد 80 90 87 سال سے 66 سال کی عمر میں اتنی دعاؤں کے بعد جو لڑکا پیدا ہوگا یقیناً اپنے باپ کی نگاہ میں کتنا محبوب ہوگا. حکم ہوتا ہے کہ اسلام لاؤ، اسلام لاؤ اور میرے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کر دو. یہ اسلام ہے. تو چنانچہ بھی آب و گیا میدان میں کبھی جب مکہ آباد نہیں ہوا تھا، جب پانی کا ذکر نہ تھا نہ کسی سبزی کا ذکر تھا، وادن غیر ذی زرع کہا گیا، وہاں چھوڑ آؤ. چنانچہ آج اگر کوئی یہ کہے کہ تم ہمیں جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، اعلیٰ ہر قسم کے کھانے پینے کے تمہیں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ گھر میں بھی کوئی آرام نہیں ہوگا، کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی بیوی بچے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو چنانچہ وہاں اندازہ لگائیے کہ وہاں میلوں دور تک کسی آدمی کا ذکر نہیں ہے، میلوں دور تک پانی کا ذکر نہیں ہے. تو اندازہ لگے وہ کیا تھا؟ اسلام تھا. صرف ان کا اسلام ہی نہیں تھا، ان کی صحبت میں رہنے والے حقیقت میں اسلام والے تھے. کیسے اسلام والے تھے؟ حضرت حاجرہ پوچھ رہی ہے کہ تم بیابو گیا میدان میں کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ کہیں شیخہ بچے کو بھی چھوڑا جاتا ہے؟ تو چنانچہ کہا اللہ کا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ.
تو جب ذبح کرنے کے لیے یعنی مطلب ہے کہ یوں بھی اللہ کے حکم سے خود ذبح کر سکتے تھے، لیکن یہ نہیں کیا، بلکہ پتا چلے کہ یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی اسلام والے ہیں، یہ بھی یعنی حقیقت میں اللہ کے حکم کے سامنے کیسے سر تسلیم کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى قال ستجدني ان شاء اللہ من الصابرین، تو یقیناً آپ یہ کر ڈالیے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ تعالی مجھے صابرین پائیں گے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، حقیقت اسلام مانے گردن جھک۔ اس لیے اسی کی طرف نظر کرتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ ہے اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، البتہ ایک بات اہم یاد رکھیے، اسلام ایسی چیز نہیں جو چھپایا جائے، اسلام کا اعلان کیا جائے۔ اگر اسلام کو چھپا دیا جائے گا تو نفاق ہو جائے گا۔ اسلام ایمان کو چھپایا نہیں جا سکتا، بلکہ چنانچہ اس لیے یعنی اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، ایک بڑا مسئلہ یہاں پر بڑی بحثیں آئی ہیں، یہ بھی نہ کہے انشاءاللہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام دوسری باتوں میں اعمال میں بولیں گے تو انشاءاللہ تو بس کہہ سکتے ہیں، لیکن ایمان اسلام کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ میں انشاءاللہ مسلمان ہوں پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ انشاءاللہ کہتے ہی بعض وقت دل میں تردد کی کبھی کیسے پیدا ہو جاتی ہے ہوں گا یا نہ ہوں گا، اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہے کہ میں اللہ اس کے رسول پر اللہ نے جن جن باتوں پر ایمان رکھنے کو دیا اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ یعنی اسلام ایمان اعلان کیا جا سکتا ہے، اس کا ارشاد ہوتا ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہو سکتے۔ حسنہ میں سب سے اصل حسنہ کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان ہے تو حسنہ ہے، ایمان ہے تو اعمال ہے، ایمان ہے تو تمام کے تمام انہی فضائل ہے۔ تو چنانچہ حسنہ سب سے بڑا حسنہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ سب سے بڑا سیئہ کیا ہے؟ کفر شرک ہے۔ کفر شرک اور یعنی ایمان دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں جتنے اعمال صالحہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ غصہ اور صبر دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ بدخلقی اور خوشخلقی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی خواہش نفس کی اتباع کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور نفس کا تزکیہ کرنا دونوں برابر نہیں، اتنا بہت بڑا دائرہ ہے۔ حسنہ اور سیئہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ۔ اب یہاں خصوصاً یہاں پر اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ خصوصاً کہ حسنہ اور سیئہ میں سب سے زیادہ جو بہت سے حسنہ کا دار و مدار وہ ہے صبر پر ہے۔ بے صبری کی وجہ سے انسان صبر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، کئی فضائل حاصل ہو جاتے ہیں کہ انسان صبر کا مطلب یہ ہے کہ نفس کسی بات پر تکلیف بھی محسوس کر رہا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی محبت میں کام کیے جانا، 5 وقت اپنے اوقات کو چھوڑنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، یہ بڑا صبر ہے، زندگی بھر کا صبر ہے۔ پھر مسجد میں جانا اور بڑا صبر ہے، یہ اور بڑا صبر ہے۔ یہ صبر کی توفیق ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی جس کو تو چنانچہ یہ صبر کے بغیر انسان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ صبر یہ کہ جو انسان ایک 400 500 1000 روپے غریب کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نفس کی یعنی مطلب یہ کہ پرواہ کیے بغیر آپ کی زکات ہزاروں کی آ رہی ہے، 10,000 20,000 30,000، صبر یہ ہے ان کی یہ نفس کی پرواہ کیے بغیر، اپنے خواہش کی پرواہ کیے بغیر یعنی پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام صبر ہے۔ جو اپنے کاروبار کو ایک ہفتے کے لیے بند نہیں کر سکتا، حج یوں تو خیر ایک ہفتے میں تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک مالی جو یعنی مطلب کہ ملک کی جو وسائل جو ہے اس کے اعتبار سے یعنی عام طور پہ 1 مہینہ لگ جاتا ہے، 1 مہینے تک اپنے کم از کم 25-30 دن لگ جاتے ہیں، تو اپنے سارے کاروبار کو روک کر جانا ہے۔ صبر کے بغیر کوئی حاجی نہیں بن سکتا، صبر کے بغیر کوئی نمازی نہیں بن سکتا، صبر کے بغیر کوئی اعمال صالحہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہاں پر خاص طور پہ صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو صبر نہ ہونے کی وجہ سے انسان غضب میں آ جاتا ہے، ذرا بات میں طیش میں آ جاتا ہے، ذرا بات میں غصے میں آ جاتا ہے، بڑے بڑے فتنے۔ آج سارے گھر میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں صبر نہ ہونے کی وجہ سے، بیوی بچوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ماں باپ سے لڑائی، مطلب ہے کہ انسان چش روئی سے پیش آتا ہے صبر نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ غضب وغیرہ جو یعنی مطلب ہے صبر کی ضد ہے، سارے غضب کی وجہ سے سارے مسائل ہو رہے ہیں۔ ذری بات پر پڑوسی سے لڑائی، ذری بات پر دکان والوں سے لڑائی، کس لیے؟ صبر نہ ہونے کی وجہ سے۔ صبر ایک ایسی صفت ہے جو سے حاصل ہو گئی تو بے شمار اخلاق فاضلہ اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں یعنی ارشاد فرمایا والعصر کی قسم، زمانے کی قسم، بہت بڑی تفصیل ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان لاس میں ہیں، لیکن یہ کہ جس کے اندر 4 صفتیں ہو جائے اور لاس سے نکل گیا اور نقصان سے نکل گیا، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے آئے،
वामिल सालिहात आमाल सालिहा बजा लाए, और तवासो बिल हक की आपस में एक दूसरे को हक की वसीयत करते रहे, और तवासो बिल सब्री आपस में एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते रहे। इतने यानी फजाइल है, इतने आमाल सालिहा है, उसमें से खुसूसियत से अल्लाह ताला ने यहाँ पर यानी मतलब ये कि कौन नजात पा गए, कौन यानी नुकसान से यानी मतलब बच गए, कि जिसके अंदर सब्र की कैफियत पैदा हो। यहाँ पर सब्र की नहीं हुक्म दिया जा रहा है, सब्र का हुक्म दिया जा रहा है। और एक अहम बात यह है, अभी इससे पहले आप सुन चुके हैं, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू अमन हसन, ये रुकू की इब्तिदा हो रही है। इन दोनों के अंदर गहरा ताल्लुक यह है कि जो ईमान ले आए, इस्तिकामत रहे, मुस्तकीम रहे। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो दूसरों को यानी किस बात की तालीम दे, अल्लाह ताला अल्लाह के अहकाम अमल आवरी की तालीम दे। तो बताया गया कि जो पहले जो बताया गया वो है अपने आप को कामिल करना, अपने आप को कामिल करना, अपने आप को खुद यानी इस्लाम के अहकाम पर गामल करना। यहीं पर मामला न रुक जाए, बल्कि आला मर्तबा यह है कि नाकिसों को कामिल करे। अमन हसन कौल मिम्मन दा इलल्लाह में तालीम दी गई, वला तस्तविल हसनत वल सय्या में तालीम दी गई कि तुम यानी सिर्फ अपनी फिक्र मत करो, बल्कि अपने साथ साथ अपने घर वालों की फिक्र करो, अपने रिश्तेदारों की फिक्र करो, अपने मुल्क की फिक्र करो, अपने अपने अहबाब की फिक्र करो। क्यों? इसलिए कि तुम नेकी पर उस वक्त कायम नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारा माहौल सही ना हो। अगर तुम एक नेक हो, तुम्हारे दोस्त अहबाब बुरे हो, यकीनन एक न एक दिन उनकी बुराई तुम्हारे पर रंग लाएगी। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, और एक चीज का इजाफा फरमाया, और तवासो बिल हक की, एक दूसरे को हक की वसीयत करते रहे। खुद ही हक पर कायम ना रहे, बल्कि दूसरों की भी हक की तालीम दे। क्यों? कि आपका माहौल अगर मुआशरा आपका नेक होगा तो आपको नेकियों पर चलना आसान होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि आमाल चीजें तो दो ही है, ईमान और आमाल सालिहा, लेकिन दोनों चीजों पर दबान कब हासिल होगा, दोनों चीजों पर कायम कब रह सकेंगे? दो चीजें, ये दो चीजें मकसूद नहीं है, लेकिन मकसूद का जरिया है। कौन सी चीजें? हक की वसीयत करना और सब्र की वसीयत करना। मकसूद क्या है? ईमान और आमाल सालिहा। लेकिन तुम ईमान और आमाल सालिहा पर मुस्तकीम कब रह सकते हैं, इस्तिकामत से कब रह सकते हैं? जबकि तुम्हारा माहौल भी यानी मतलब ये कि माशरा भी अच्छा हो, तुम्हारा घर भी अच्छा हो। तो अल्लाह ने फरमाया व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। चुनांचे ये सब्र की फजीलत में बयान की जा रही है। अगर मिसाल के तौर पर कितना ही यानी तुम्हारा दुश्मन है, तुम तुम अगर उसके साथ खुश अखलाकी से पेश आते हो, तुम मतलब कि जब उस वक्त बेसब्री का मुजाहरा करते हो, जब गजब का मुजाहरा ना करे, यकीनन वो दुश्मन भी आपका दोस्त हो जाएगा। ऐसे तारीख के वाकयात आप देख सकते हैं। तो चुनांचे कैसे यानी मतलब इनकलाब आया, अल्लाह के वली बन गए। खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पहले तो आप तर्जुमा सुन लीजिए, इत्फा बिल्लती अहसन। चुनांचे अब बताया गया ये जो बदी का जिक्र आया है, उस बदी को, बुराई को कैसे दूर करो, उस चीज से दूर करो जो अच्छी है। अच्छाई है, अच्छाई क्या है? नेकी है। एक माना तो ये कि हसन का मतलब खुद हसना खुद एक हसन है, हसना खुद हसन है, यानी बुराई, बदी का बदला बदी से मत लो, बदी का बदला नेकी के जरिए से बदी को दूर करो। बदी तो चुनांचे यहाँ एक बात, हसन के दूसरे माना ये है कि जो सुलूक कर रहा है उससे बेहतर सुलूक करो। एक ये कि अच्छा सुलूक ये है कि जो आपके साथ बदी कर रहा है उसे माफ कर दो, जो जिसने आपके साथ बुराई की है उसे माफ कर दो, हसन है। ahsan ये है कि उसके साथ उसने सुलूक से पेश आओ, जैसे दूसरों को देते हैं उसको भी दो। जो इसलिए तो बताया गया कि अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फला रिश्तेदार मुझसे मुंह मोड़ता है, फला मनी मुझसे एराज करता है, फरमाया कि हम भी मुंह मोड़े। हदीस शरीफ में मौजूद है, अगर वो भी मुंह मोड़ता है तुम भी मुंह मोड़ते हैं, बदला है। जो यानी सिला रहमी ये है, अगर वो एराज करे तो तुम मोहब्बत से पेश आओ। अगर वो मतलब है कि अगर वो तुमसे दूरी अख्तियार करता है तो तुम करीब हो जाओ। ये सिला रहमी है। सिला रहमी ये नहीं है कि मतलब है कि वो बुराई से पेश आता तो आप भी बराबर का बराबर, बदलिए कि बुराई से पेश आए तो आप अच्छाई से पेश आए। हदीस में आता है ऐसा करेंगे तो तुम उसके मुंह में राख डालते हैं, इन एक ना एक दिन वो पशेमान होकर तुम्हारे सामने झुक जाएगा। तो चुनांचे इस्लामी तारीख पढ़ लीजिए कि इसी सब्र के, इसी हिल्म के जरिए से, इसी अफू के जरिए से बड़ा इनकलाब आया। चुनांचे अब इसकी बड़ी मिसाल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बढ़कर किसकी हो सकती है। 13 साल तक अहले मक्का ने कैसे कैसे जुल्म के सितम के पहाड़ तोड़े, लेकिन हुआ है कि मक्का फतह हो गया, बड़े बड़े दुश्मन सामने हैं। एक सहाबी ने तो उसमें जोश में कह दिया, अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो खून बहाने का दिन है, आज यानी हमारे दुश्मनों के इंतकाम का दिन है। 13 साल तक यानी मदीने मुनव्वरा की धरती में भी इन्होंने चैन सुकून से रहने नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे मत कहो, अल यौम
اليوم یوم البرہما یوم البرہما، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ تو کٹر جو مطلب دشمن تھے وہ کیا بن گئے؟ جانثار بن گئے، وہ جان چاہتے بن گئے۔ ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے خلفائے راشدین کے زمانے۔ جنگ یرموک کی تاریخ پڑھ لیجئے، جنگ اور بہت سی بڑی جنگوں کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ جو کٹر دشمن تھے وہی یعنی اسلام کے بڑے یعنی مطلب کہ داعی بن گئے۔ تو چنانچہ انہی میں سے اکثر مفسرین کرام نے، انہی میں سے حضرت صاحب تفسیر روح البیان بھی ہے، حضرت ابو سفیان کیسے سخت دشمن تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن اللہ کے حبیب نے اس دشمنی کے باوجود بھی ان کی بیٹی ام المؤمنین حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے رشتے مساہرت جب قائم کیا تو وہی آگے چل کر ایمان لا کر جانثار صحابی بن گئے۔ اس طرح یعنی مطلب یہ کہ بے شمار سیرت میں آپ کو واقعے ملیں گے۔ اور اگر سمجھنا ہو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیجیے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیسا ظلم سہا، یہاں تک کہ آپ کو کنویں میں یعنی چھوڑ دیا، رسی کو کاٹ دیا، اور یہاں تک کہ آپ جب کنویں سے آزاد ہوئے قافلے نے لے گیا، جب قافلے نے اس کو حاصل کر کے لے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے غلام ان کو بیچ دیا، غلام بنایا۔ تو آخر میں اندر لگئی اتنے ظلم ستم کے بعد بھی ان بھائیوں کے ساتھ جب مصر آئے 23 سالی کے زمانے، تو آپ نے کیسے یعنی مطلب ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے کیسے ان کی تواضع فرمائی، کیسے ان کی مدد فرمائی۔ پورا سورہ یوسف میں آدھا سورہ یوسف یعنی ذکر سے بھرا پڑا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہے صبر، یہ ہے معافی۔ اسی معافی کی وجہ سے آخر میں کیا ہوا، اگر ان کے ساتھ انتقام لیتے تو وہ ان کا خاتمہ کس پر ہوتا، فسق و فجور پر ہوتا، اور ان کے اندر ضد آ جاتی۔ اگر وہ اپنے بھائیوں سے انتقام لیتے، بادشاہ مصر بن گئے ہیں، بادشاہ مصر بن گئے ہیں، انتقام لیتے تو وہ ان کا حشر کیسے ہو جاتا۔ لیکن ہوا یہ اسی عفو کی وجہ سے، اسی اخلاق کی وجہ سے کہ سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے، سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے۔ تو آپ پڑھ لیجئے، اگر اسی صبر کی مثال پڑھنا ہے، صبر کی مثالیں تو بہت ہے، لیکن صفحے ہستی پہ اس یعنی آسمان کے نیچے اگر کوئی سب سے بڑی مثال اگر ہے تو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیجئے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ لیجئے، حضرت یعنی امام حسین کریمین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ لیجئے، حضرت مخدوم کائنات سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ لیجئے۔ اس سے بڑھ کر صبر کی مثالیں نہیں ملے گی۔ ایک جنگ میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن کو جو آسانی سے گر نہیں سکتا اس دشمن کو گرا دیا، اس دشمن کو گرا، لیکن دشمن غضب میں آپ کی طرف جھک گیا، اٹھ گئے۔ اب اٹھ گئے، فرمایا کہ تم تعجب ہو رہا ہے کہ کیسے اٹھ گئے؟ فرمایا کہ میں نے گرایا تھا اللہ کے لیے، جب تم نے تھوکا تو میں اس ڈر سے اٹھ گیا کہیں نفس بیچ میں نہ آ جائے، کہیں نفس بیچ میں نہ آ جائے۔ ہوا ہے کہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوگا، وہ اسلام کی دولت سے مال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم منی برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، نیکی سے دو۔ کیا ہوگا کہ جس کے درمیان اور اس کے تمہارے درمیان اس کے درمیان میں دشمنی ہے، وہ دشمن بھی تمہارا کیا ہو جائے گا، جگری دوست ہو جائے گا۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ حضرت سلطان خواجہ غریب نواز علیہ رضوان اس ہندوستان کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں، تو اب جب یہ کہ اب آپ کی جو خوش اخلاقی ہے، آپ کا جو کردار ہے، تو اللہ اس کردار کے سامنے بڑے بڑے دشمن بھی سر نگو ہو گئے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک شخص آیا اور چھری اپنے بغل میں دبائے ہوئے خاموش سے آیا کہ آج ان کا کام ہی تمام کر دے، تو چنانچہ بری نیت سے آیا، آ کر میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا، میٹھی میٹھی باتیں کرتے تو تاکہ انہیں موقع مل جائے تو ان پر وار کر کے ختم کر دیا جائے۔ تو حضرت حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو پہلے کام کر تو ڈالیے، جس کام کے لیے تم آئے ہو کام تو آپ وہ شخص آنے والا چھری بغل سے نکالا، سامنے رکھ دیا اور شرمندہ معافی چاہنے لگا۔ تو عموماً ایسے موقع پر مریدین کا جذبہ دیکھنے سے باہر ہوتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں کہ بولے حضرت انتقام لیں گے، ایسا کر دیں گے۔ فرمایا اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو انتقام کس بات کا لیا جائے، بلکہ اگر کچھ کر بھی دیا جاتا ہے تو اسے حکم یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، کرنے کی صورت بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ یعنی مطلب یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے کوئی برائی بھی کرتا ہے تو اسے معاف یعنی اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو انتقام کس بات کا لیا جائے؟ یہ کس کی سیرت پر عمل کر کے بتایا؟ یہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کر کے بتایا۔ ایک مرتبہ ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم جو آپ کا قاتل ہے جا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی شخص ہے جس کے ہاتھوں سے میری داڑھی رنگین ہو جائے گی، یہی شخص میرا قاتل ہے۔ تو آپ کے چاہنے والوں نے کہا کہ کیوں نہ اس سے بدلہ لیا جائے؟ فرمایا ابھی کچھ کیا ہی نہیں تو بدلہ کس بات کا لیا جائے؟ ابھی کچھ کیا ہی نہیں، کچھ کرتا تو بدلہ کس بات کا لیا جائے؟ تو یہ
ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی. جس کو توفیق مل جاتا ہے اللہ کا خوش نصیب بندہ ہے. حظ عظیم بڑا خوش نصیب بندہ تو وہ ہے کہ جسے یہ ایسے خصائل کی توفیق مل جاتی ہے کہ اللہ اگر اس خصلت کو اختیار کیا جائے، آج پورے گھر کا ماحول کیسے ہو جائے، جنت کا نمونہ بن جائے. آج مسلمانوں کے اندر محبت کی فضا پیدا ہو جائے. آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، معمولی باتوں پر. دین کی بنیاد پر لڑائیاں نہیں ہیں، شاید بہت مشکل سے 2 یا 3% ہونی ہے. سب دنیا کی بنیاد پر ساری لڑائیاں ہو رہی ہے. احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر 3 دن بہت اگر کافی کسی سے اختلاف بھی ہو جائے تو کسی سے بات بند ہو تو کتنے دن؟ 3 دن. مسلم شریف کی روایتیں پڑھ لیجئے. 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مومن سے اگر کلام ختم کر دیتا ہے، گفتگو بند کر دیتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، تو سن لیجئے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دونوں مسلمانوں میں آپس میں کینہ ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کی جاتی ہے. یعنی جو بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، مغفرت کس کی ہوتی ہے؟ جو توبہ کرتا ہے، رجوع ہوتا ہے. ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. لوگوں کی مغفرتیں ہوتی رہتی ہے. لیکن ان دونوں بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آپس میں کینہ عداوت ہے، ان کے نام عمل کو روکے رکھو جب تک کہ آپ میں صلح نہ کر لے. اگر یہاں تک بتایا گیا کہ اگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، اگر تم سلام کے ذریعے سے پہل کرو تو تم گناہ سے بری ہو جاؤ. تو اپنے طرف سے جو حسن سلوک کی جو صورت اختیار کر لو تو وہ گناہ سے آزاد ہو جاؤ گے. تو چنانچہ اس طرح آج بتائیے کہ آج کیسے ہمارے اندر تھوڑی تھوڑی باتوں کی وجہ سے کینہ، بغض، عداوت، اپنے دل کو جب تک پاک و صاف نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے محبوب بن نہیں سکتے. آپ جانتے ہیں کہ یہ پیر و جمعرات ہی نہیں بلکہ شب برات کے بارے میں آیا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. لیکن جن بندوں کی مغفرت نہیں تو انہی میں سے ایک وہ ہے کہ جو ایک مسلمان بھائی سے جو کینہ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، ان کی مغفرت نہیں. ایسے دن کہ جب مطلب ہے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں انگنت مسلمانوں کی مغفرت ہو رہی ہے لیکن ان کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے کہ جن کے دل میں کینہ ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ توفیق کہیں نہیں دی جاتی، یعنی یہ خصلت نہیں دی جاتی پر ان کو الذین صبروا جو صبر کی. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یقیناً جو صبر اللہ تعالیٰ جنہیں یہ صبر کی توفیق مل گئی، یہ خصلت مل گئی تو یقیناً وہ بڑا حصے والا ہے. حظ مانے نصیب والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، اور بڑی قسمت والا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، ایک شخص آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ نے خاموشی اختیار کہ اللہ کے حبیب مسکرا رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور شخص گالیاں دے رہا ہے. تب اس کے بعد پھر اور گالیاں دیا تو آپ نے جواب دیا. اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، تھوڑی ناراضگی کے اظہار کے ساتھ اٹھ کے چلے. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ادب سے، یا رسول اللہ، جو شخص پہلی مرتبہ گالیاں دے رہا تھا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ مسکرا رہے تھے، اب جب عقیل میں جواب دیا آپ اٹھ کر چلے گئے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جب وہ گالیاں دے رہا تھا تم خاموشی اختیار کی تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا. تو تباہ ہو جائے تو فرشتہ کہ تو تباہ ہو جائے، اور ہمارا تباہ ہونا کہنا اس سے بڑھ کر تو فرشتے کا قبول ہوتا ہے. تو چنانچہ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ نہیں ہے. تو چنانچہ جب وہ گالیاں دے رہا تھا تم خاموشی اختیار کر رہے تھے، فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. جو ہی تم نے جواب دیا فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا. شیطان آنے کا میں کہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس طرح کس نے تربیت؟ اللہ کی وجہ سے. کیونکہ ہر چیز تو بتانے سے پتا چلے گا نا کہ بھائی کہ ایک شخص گالیاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے انسان ایک مرتبہ جواب نہیں دیں گے، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ تو جواب دیں گے نا. اب اسی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیسے عظیم عظمت والے ہو گئے. یہ کس کی تربیت ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس تربیت کے نتیجے میں اتنا عظیم مرتبہ حاصل کیے کہ آج ان کی مطلب خوش خلقی کی مثال دی جاتی ہے. ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ دوسرے موقع پر ایک شخص گالیاں دینے لگا. یہ دیکھیے یہ کیسا عظیم اسوہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ اسوہ پایا جاتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ گالیاں دینے والے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہم دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے دشمن کو گالیاں دینے. اے اللہ اگر یہ جو کہہ رہا ہے میرے اندر ہے تو مجھے معاف کر دے.
اے اللہ یہ جو کہہ رہا ہے میرے بارے میں میرے اندر مجھے معاف کر دے، اگر میرے اندر یہ نہیں ہے تو اے اللہ اس بندے کو معاف فرما دے، اس بندے کو معاف فرما دے۔ یہ اخلاق، جب یہ اخلاق ہو جاتے ہیں تو بدکار بھی کیا بن جاتا ہے، نیکوکار بن جاتا ہے۔ کہ یعنی بے شمار ایسے واقعات آپ کو بزرگوں کی سیرت میں پڑھیں گے کہ آج اس صفت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ یعنی یقیناً جس کو صفت مل گئی وہ عظمت والا ہے، وہ عزت والا ہے، لیکن شیطان کب یہ صفت کو حاصل کرنے دے گا؟ کبھی یعنی شیطان پسند کرے گا کہ انسان اتنی اچھی خصلت کو، ورنہ سب صبر والے ہو جاتے، اس لیے صبر والے گنتی کے 4-5% رہتے، 90% بس غضب میں، گھر میں ہو غضب میں، دکان میں غضب میں، آفس میں ہو غضب میں، راستے میں غضب میں۔ شیطان کب چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے مقرب بن جائے، اللہ کے محبوب بن جائے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا شیطان نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر یہ اچھی خصلت پیدا ہو، وہ تمہیں تو کھوچے دیتا ہے۔ کھوچے کیوں دیتا ہے؟ جانور کو کھوچا دینے، نزغن کے معنی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، لفظ وسوسہ نہیں کہا گیا، ابھارنا کسی چیز، ابھارتا ہے۔ ارے اتنا غصے میں ایک مرتبہ بول دے نا، مار دے، تھپڑ مار دے، گالی دے دے، اس کا جواب دے دے۔ اب شیطان کب نہیں مطلب ہے کہ وہ رکنے دے گا اچھی خصلت کو؟ وَإِمَّا نَزْغٌ نہیں مطلب کسی کھوچا مارنا، مرادی معنی وسوسہ۔ اب وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ یعنی قیامت تک خطاب اللہ کے حفظ سے کیا جاتا ہے، لیکن قیامت تک کے مسلمان مراد ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی کھوچا دے، شیطان میں سے کوئی کھوچا آئے، وسوسہ، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ شیطان کسی قسم کا وسوسہ پیدا کرے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تب تم کیا کرو؟ اللہ سے پناہ طلب کرو۔ استعاذہ پناہ طلب کرنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زبان سے بھی کہو اور دل کی گہرائیوں سے کہو۔ دل کی گہرائیوں سے تم یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تو شیطان تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہی سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ کہ اِمَّا يَنزَغَنَّكَ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البصير۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک اہم بات کہ یقیناً یہ یہاں پر ساری دنیا کے مسلمان مراد ہے، ان سے خطاب۔ اللہ کے حبیب کے سچی اتباع کرنے والوں پر شیطان قابو نہیں پا سکتا، تو اللہ کے حبیب کیوں کر مراد ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جب شیطان نے کہا کہ میں یعنی پوری کی پوری بنی آدم کو گمراہ کر دوں گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ تیرا ان پر زور نہیں چل سکتا۔ اللہ کے خاص بندوں پر اللہ کے حبیب، اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں پر جب زور نہیں چل سکتا تو اللہ کے حبیب اور شیطان تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بتایا گیا کہ شیطان کے وسوسوں اور شیطان کے قابو سے تمام انبیاء معصوم ہیں اور تمام اولیاء محفوظ ہیں، تمام اولیاء محفوظ ہیں۔ کبھی کچھ اگر کھوچا آ بھی گیا تو ایسا مقابلہ کرتے ہیں کہ پہلے سے بڑھ کر ان کی بصیرت کی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے، بلکہ وہ شیطان اور مزید ذلیل ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت دلیل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک جو لوگ اہل تقوی ہے جب شیطان کا معمولی بھی خیال انہیں چھو لیتا ہے، کھوتا تو دور کی بات، خیال طائف مانے یہ نذکر اس سے بھی کم درجہ ہے، تذکر اسی وقت وہ غور و فکر کرنے لگتے ہیں، فإذا هم مبصرون، ان کی بصیرت کھل جاتی ہے، فوراً اس پر مطلع ہو کر اس شیطان کے وسوسے کو دفع کر دیتے ہیں۔ اب شیطان کا وسوسہ ابتدائی درجے میں تو وسوسہ رہتا ہے جو معاف ہے، لیکن یہ وسوسہ جم جائے تو فکر بن جاتا ہے، یہ معاف نہیں۔ اور جب راسخ ہو جاتے قسوت، دل کی سختی کی صورت میں اختیار کر لیتا ہے، تو جہاں جہاں بتایا گیا کہ جہاں بعض روایتوں کے مطابق دل کے انقیالات پر جو بتایا گیا کہ اس سے بھی پکڑ ہوگی جب وسوسے کی حد تک نہ رہے، وسوسہ عزم کی صورت تبدیل کی جائے، ایک ایک خیال آیا اس کو ماریں گے، آیا چلے گیا، یہ معاف ہے۔ تو کسی کو ناحق مارنا ناجائز ہے، لیکن آپ ناحق ماریں گے، اس کو مذاق اڑائیں گے، اس کو ستائیں گے، یہ معاف ہے۔ کریں گے، مار کریں گے، ستا کے رہیں گے، اب عزم بن گیا کہ موقع نہ ملا پتہ لگے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن ایک گناہ ہے۔ نیکی کا ارادہ کرتے ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، نیکی کرنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، لیکن یہ کہ گناہ کرنے پر گناہ لکھا جاتا ہے، وسوسہ آتے ہی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، وسوسے کے مطابق عمل کریں گا گناہ کا تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور نیکی کا صرف ارادہ کر لیتا ہے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو وسوسہ اگر عزم کی صورت اختیار کرتا ہے
اس وقت اللہ تعالیٰ اس وقت پکڑ فرماتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک سماعت، بصارت اور دل ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. سماعت یہ سمجھنے والی بات ہے، ناجائز حرام باتیں سنیں گے تو اس پر بھی کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، مسئول. اور بصارت ناجائز حرام باتیں دیکھیں گے اسے، لیکن دل کے خیالات پر پوچھ. اس لیے اللہ تعالیٰ قلب نہیں فرمایا. یہ قلب، یہ پورے جو مجموعی اس کو قلب کہا جاتا ہے. اور قلب کے اندر کے حصے کو فؤاد کہا جاتا ہے. وسوسہ جا کر اندر گھر کر لے، عزم کی صورت اختیار کر لے تو وہ فؤاد کے درجے میں جب آ جائے گا تو پوچھ گچھ ہوگی. یہاں قرآن کریم میں جہاں بتایا گیا کہ کب پوچھ گچھ ہوگی، عزم کی، یعنی مطلب خیال آیا چوری کروں گا، معاف، عزم کر لے کر کے رہوں گا. والفؤاد، اب یعنی گویا دل سے کہاں بات تک جا کر ٹک گئی، فؤاد میں جا کر ٹک گئی. اب بتایا گیا کہ جو خیر کا خیال جو آتا ہے اسے الہام کہا جاتا ہے. ایک الہام تو اولیاء اللہ پر جو خصوصی کیفیات جو ہمیشہ ہوتا ہے تو اپنی جگہ ہے، کبھی کبھی بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ مدد کے طور پر عام بندوں پر بھی یعنی جو کیفیت داخل کر دیتے اسے بھی الہام کہا گیا. جیسے اللہ نے فرمایا نفسی وما سواہا فالہمہا فجورہا تقواہا. اللہ تعالیٰ نفس کو اچھی باتوں کا بھی الہام فرمایا کہ اچھی بات یا خراب بات کا الہام فرمایا، خراب ہے، فجور و تقوا. تو الہام، اور جو اچھی بات کا خیال ہے اسے الہام کہا گیا، جو بری باتوں کا خیال ہے اسے وسوسہ کہا گیا. حضرت داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ بہت مشہور معروف بزرگ گزرے ہیں کہ ایک مرتبہ جس سے پتہ چل جائے گا کہ یعنی الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہے. تو چنانچہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ٹھوکر لگی، خون بہنے لگا. ایک مرید کے دل میں خیال آیا کہ یہ رومال جو میرے پاس ہے حضرت کو باندھ دیا جائے تاکہ خون رک جائے. اس کا پھر خیال آیا اتنا قیمتی رومال خراب ہو جائیں گا، اتنا قیمتی رومال خراب ہو جائے گا. آگے جلنے کے بعد مرید نے پوچھا، ایسے ہی خیال آیا، مرید کو پوچھا حضرت یہ الہام و وسوسے میں سوچا بھی نہیں ہے، اب یہ خالی ایسے ہی پوچھ لیا، حضرت الہام و وسوسے میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جب مجھے ٹھوکر لگی جو تمہیں پہلا خیال آیا وہ الہام تھا، جب دوسرا خیال آیا وہ وسوسہ تھا. اللہ لگائیے کہ جو اولیاء اللہ دوسروں کے خیالات پر مطلع رہتے وسوسہ الہام پر، تو شیطان اس پر کیسے قابو پا سکتا ہے جو دوسروں کے بھی خیالات پر اللہ تعالیٰ یعنی کیفیت عطا فرمائی. اب رہا یہ کہ بتایا گیا کہ شیطان کے ان وسوسوں کو دور کرنے کے کیا طریقہ ہے. ایک تو غضب میں آ گئے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اقوال سے بات ثابت ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یا اگر آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جائے، یا پانی پیے، اس جیسی چیزیں جس کے ذریعے سے غصہ کم ہوتا ہے، کیونکہ غصہ آگ کا اثر ہوتا ہے. ایسی اب یقیناً کچھ چیزیں عملی طور پر بتائی گئی، جیسے آگ کو دفع کرنے کے لیے پانی وغیرہ، کچھ ایسی چیزیں بتائی گئی جو پڑھنے سے تعلق رکھنے والی بتائی گئی. تو اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے جو دشمن ہے ظاہر ہے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ دشمن ہے جو تمہیں ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے اس کی ذات کی پناہ میں آ جائے جو اسے دیکھ رہا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ رب کو نہیں دیکھ رہا ہے. کہ اللہ والے نے بتایا کہ جو دشمن کو تم نہیں دیکھتے تو تم اس دشمن کا کیا بگاڑ سکتے؟ جس دشمن کو تم دیکھنے والے دشمن ہی پر کا مقابلہ بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے سب قسم کا. جس کو دیکھتے ہی نہیں، دیکھ نہیں سکتے، وہ دشمن کو آپ بگاڑ سکتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھنے والے کی پناہ میں آ جاؤ جو تمام کائنات کا خالق و مالک. ایک بزرگ نے اسی کو اچھے انداز سے سمجھایا کہ ان سے پوچھا، ایک استاد نے اپنے شاگرد سے سوال کیا کہ دیکھو کہ شیطان تمہیں مختلف قسم کے وسوسے ڈالے تو تم کیا کرو گے؟ بولے مقابلہ کروں گا، وہ جہاں تک وسوسے کو جھٹک دوں گا، تو نہیں پھر ڈالوں گا، پھر کروں گا. ارے کب تک رہیں گے؟ اس کا سلسلہ ختم نہیں ہونے والا ہے. کب تک پھر ڈالیں گا، پھر ڈالیں گا، پھر کوشش کروں گا. تو اس کا پھر ٹھیک ہے. اب دوسرے انداز سے انہوں نے سمجھایا کہ ایک بکریوں کے ریوڑ میں چلے گئے. بکریاں چروا کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کے لیے کتا رکھتا ہے. کتا تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو کیا کریں گے؟ تو کتنا مقابلہ کریں گے؟ کتے کا مقابلہ کریں گے آپ؟ کتنا کریں گے؟ کتا بھونکیں گا، اوپر آئیں گا تو کیا کریں گے؟ مقابلہ. کہاں سے مقابلہ کریں گے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ کتے کے مالک کی پناہ میں آ جاؤ، کتا خود بھوکنا ختم کر دے گا.
یعنی کس کے؟ یعنی مطلب ایک طرح کے بلا تشبیہ بلا تمثیل سارے کائنات کے خالق و مالک کی پناہ میں آ جاؤ تو یقیناً تم اس کے سے مقابلہ کر سکتے، ورنہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے مقابلہ کیا جا سکے۔ اب مختلف مواقع پر جو شیاطین کا خلل ہوتا ہے، اس لیے بتایا گیا کہ وہاں کیا پڑھے؟ اللہ کا نام لے، اللہ ہی کا نام، تعوذ ہی شیطان کے مطلب ہے کہ برائیوں سے، یہاں تک کہ نیمت الخلا مطلب برے مقامات، وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ شیاطین رہا کرتے ہیں، وہاں پر بھی جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جہاں جہاں یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیتے یقیناً شیاطین کی اثر سے بچ سکتے ہیں۔ مثلا جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سب سے اخیر میں جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیاطین بھی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن جو بندہ بسم اللہ کہہ کر دروازہ لگاتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالائیے کہ جب بھی گھر کا دروازہ بند کرے تو کیا کہہ کر بند کرے؟ بسم اللہ۔ کوئی طاقت ہے کہ آپ مطلب ہے کہ گھڑا ہے، ایک معمولی بچہ بھی اس کی تھالی کو اٹھا سکتا ہے، لیکن اب بسم اللہ کہہ کر آپ اس پر تھالی رکھ دے، شیطان کی طاقت نہیں ہے کہ تھالی کو اٹھا سکے، وہ تھالی کو اٹھا سکے۔ تو یہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کی خود عامل ہو بچوں۔ اس کے بعد اگر مثال کے طور پر جب دروازہ بند کرتے وقت آخری میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے تو شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد شیاطین کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے کی جگہ مل گئی۔ اب کھانے کو اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے، شیاطین کہتے ہیں کہ کھانے کی بھی رہنے کی بھی جگہ مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ اگر کم از کم کھاتے وقت پڑھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے کی تو جگہ مل گئی، کھانا نہیں ملا۔ اس طرح یہ صبح شام ان دعاؤں کی عادت ڈالیے جو دعائیں احادیث میں آتی ہیں۔ وہ دعائیں یاد نہ ہیں تو کم اللہ کا تو نام یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے، ہر کام کی ابتدا جب نعمت سے استفادہ کرے تو الحمدللہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان شیاطین کے اثر سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ بزرگوں نے بتایا کہ عام طور پر جو مختلف قسم کے خیالات کی جو آمادگاہ ہوتی ہے وہ نگاہ ہے۔ جب تک آپ نگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے اس تک خیالات تک نہیں بچ سکتے۔ مختلف قسم کے وساوس، برے خیالات سے بچنے کا اہم ذریعہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کی جائے۔ جب بد نگاہی بڑھ جاتی ہے تو وسوسوں کی انبار ہو جاتی ہے۔ وسوسے سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے نگاہ کی حفاظت کیجیے۔ اور آج کل کے دور میں قرآن کریم تو 1400 سال پہلے کہہ دیا، وسوسے سے بچنے کے لیے صرف نگاہ ہی نہیں، سماعت اس لیے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سماعت کا ذکر پہلے فرمایا، آج کے دور میں سمجھنا آسان ہے۔ بصارت کا ذکر فرمایا، دل کا ذکر فرمایا۔ آج برائیاں کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ چیٹنگ سے، سماعت باتوں سے۔ جب باتوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے تو نوبت کیا آتی ہے؟ دیکھنے ملاقات سے، بصر۔ جب اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے تو برائی کا گھر کر جاتی ہے، فواد تک چلی جاتی ہے۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیے۔ آج جو برائیاں ہو رہی ہے خالی آیت ذہن میں رکھ لیجیے کہ انسان کے اندر خوف خدا کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور یہ آیت کریمہ ہمیشہ پیش نظر ہے بے شمار گناہوں سے۔ دیکھو ہمارے کانوں کا بھی مواخذہ ہونے والا ہے، یہ 15 بارے کی آیت ہے، یاد رکھ لیجیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک، یہ ہر ایک سے سماعت کے بارے میں۔ بس آج جتنی گناہ ہو رہے ہیں کثرت سے، آج کثرت سے گناہ ہے۔ پہلے یہ گناہ ہونے کے لیے کیا ضروری تھا؟ تنہا ہونا کافی نہیں تھا، پبلک میں جانا پڑتا تھا۔ بغیر پبلک کے جب سنتے ہی نہیں آپ تو کیسے گناہ ہوگا؟ جب دیکھتے ہی نہیں ہے کیسے گناہ ہوگا؟ اب تنہائی کے رات کے تنہائیوں میں بھی گناہ ہو رہا ہے سماعت کے ذریعے سے، رات کے تنہائیوں میں گناہ ہو رہا ہے بصارت کے ذریعے سے۔ یعنی گناہ اتنا عام ہو چکا ہے اب اس کے لیے کسی سے دوستی کی ضرورت نہیں ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بٹھائے بھی گناہ ہو رہا ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو وسوسے سے پاک رکھو۔ بتایا گیا بزرگ نے بہت اچھی بات کہی کہ نماز میں بے شمار وسوسے آتے ہیں۔ فرمایا کہ بتایا کہ جو انسان غیر نماز میں اپنے خیالات کو جتنا محفوظ کرے گا تو نماز بھی اتنی محفوظ رہے گی۔ غیر نماز میں آپ اپنے خیالات جتنے پاک و صاف رہیں گے آپ کی نماز ہی پاک، لیکن شیطان بعض اثر ڈالتا ہے۔ ایسی نماز پڑھ کے کیا فائدہ جو وسوسے سے بھری ہوئی ہے؟ یہ شیطان کا یہ بھی چکر ہے۔ کسی صورت میں فرض پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایک بزرگ نے اس کی اچھی مثال دی، کیا دی کہ ایک شخص کے دل میں بات ڈال دیا کہ ایسی نماز بھی کوئی فائدے کی چیز ہے۔ دیکھو کہ تمہیں کبھی کھانے کا موقع ملا کہ ایسی جگہ جہاں مکھیاں بہت ہے، جیسے پانی وانی کے زمانے میں بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا چھوڑ دیتے؟ کیا نہیں چھوڑتے؟ پھر کیسا کھاتے ہیں؟
مکھیوں کو ہٹاتے جاتا ہوں کھاتے جاتا ہوں، مکھیوں کو ہٹاتے جاتا ہوں کھاتے جاتا ہوں. جس طرح تم مکھیوں کے جیسے کھانے سے نہیں رک سکتے تو شیطان کے وسوسے کی وجہ سے نماز کو مت چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو. تو جب وسوسے کو دفع کرو نماز پڑھتے جاؤ، وسوسے کو دفع کرو نماز پڑھتے جاؤ. ایسے ہی نماز پڑھ لو کہ شیطان مایوس ہو جائے گا. جس طرح تمہارا پیٹ بھر جائے گا مکھیاں ہونے کے باوجود بھی، جس طرح دنیا کے یہ پریشانی کو جیسے آپ اپنے مقصد کو نہیں چھوڑتے تو دین کے یعنی مطلب جو عظیم مقصد کو دنیا کی یہ پریشانی کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ وسوسوں سے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقینا سنتا ہے جانتا ہے. تم اللہ کی بارگاہ میں استعداد سے پکار کے دیکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہارے حالات کو جانتا ہے. اب اس کے بعد یہ اس کا جو ابھی نصف حصہ پڑھا گیا اس میں اللہ تعالیٰ جو دعوت دی گئی اللہ تعالیٰ کی، اسی اللہ تعالیٰ کے قدرت و عظمت کے دلائل اس میں بیان کی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امین آیات اللیل والنہار، اسی کی نشانی میں سے رات اور دن ہے. اسی کی نشانی سے رات اور دن ہے کہ لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ مت کرو، ولا للقمر، اور چاند کو سجدہ مت کرو. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی، اللہ کو سجدہ کرو الذی خلقہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا، چاند سورج رات دن سب کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، تم اسی کے پرستار ہو. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ استکبروا، اگر یہ لوگ اس سے تکبر کرے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے، عبادت کرنے سے، اللہ کو ایک ماننے سے تکبر کرے، فالذین عند ربک، تو کوئی اس کی پرواہ نہیں. تو جو آپ کے رب کے پاس ہے، کون؟ فرشتے ہیں آسمانوں میں، اللہ کے قرب میں جو ملائے اعلیٰ میں جو مقرب فرشتے ہیں، فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار، اسی کی رات اور دن تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی کی رات دن تسبیح بیان کرتے ہیں. وہم لا یسمون، اور تسبیح سے اکتاتے نہیں، اور تسبیح سے وہ بیزار نہیں ہوتے. امین آیات ہی اسی کی نشانی میں سے ہے انک تری الارض، کہ تم زمین کو دیکھتے ہیں، خاشعۃ، کہ زمین خشک کو دیکھتے ہیں، مردہ دیکھتے ہیں. فاذا انزلنا علیہ الماء، جو ہی ہم پر بارش برساتے ہیں، فانک تری الارض خاشعۃ اذا انزلنا علیہ الماء، جو ہی ہم اس پر بارش برساتے ہیں، اہتزت، زمین لہلہانے لگتی ہے، حرکت کرنے لگتی ہے، اور ربت، اور پھولنے لگتی ہے، تاکہ وہ نباتات کے ذریعے سے وہ نکلے، وہ پھلے کھل جائے. ان الذی احیاھا، بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کیا، انہ لمحیی الموتى، وہی مردوں کو یقیناً زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اتنی سب نشانی کے باوجود بھی ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں الحاد کا روی اختیار کرتے ہیں، آیتوں سے منہ موڑتے ہیں، آیتوں کے خلاف یعنی مطلب کہ عمل کرتے ہیں. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، وہ ہم پر مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. کہ اس کا ارشاد ہوتا ہے افمی یلقی فی النار، جو آگ میں ڈال دیا جائے، خیر، وہ بہتر ہے کہ امن یاتی آمن یوم القیامہ، جو کل قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا، جسے یعنی جنت میں داخل کیا جائے گا. امن کا مطلب یہ ہے کہ کیسے جو امن والا کیا ہوگا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جو امن کے ساتھ آئے گا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. محترم حاضرین، اب یہاں اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کی بات آئی، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت قدرت کے دلائل پیش کر رہا ہے. ایک معنی میں ہم یہ ربط ایسا بھی پیدا کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے زبان سے ہے، خال سے ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے حال سے بھی ہے. یہ رات و دن اللہ تعالیٰ حال سے دعوت دے رہے ہیں. اس اتنے عظیم کائنات کا خالق و مالک وہی ہمارا رب ہے، وہی یعنی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. یہ کہ جس طرح قال سے دعوت ہوتی ہے، حال سے دعوت ہوتی ہے، رات اور دن کی تبدیلی، یقیناً یہ اتنا بڑا عظیم جو کارخانہ چل رہا ہے عالم کا، یقیناً یہ کون چلا رہا ہے؟ جو چلا رہا ہے وہی سارے کائنات کا خالق و مالک ہے. امین آیات، یہ بات کئی مرتبہ بتائی گئی. رات کو دن پر اس لیے مقدم کیا جاتا ہے، رات عدمی ہے، جو چیز نہیں ہے، جو پہلے انسان نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا. پہلے عدم ہے بعد میں وجود ہے. دوسرا ہے کہ اس سے پہلے یہ بھی بتایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ نے رات کو بنایا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اس نے تاریکی کو پیدا کیا، نور کو پیدا کیا، اس لیے رات کا ذکر پہلے آتا ہے. تو من آیات اللیل والنہار، اس دن کا ذکر آتا ہے. اب رات اور دن، چاند اور سورج کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کہ رات کا تعلق چاند سے ہے، دن کا تعلق سورج سے ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ رات ہمیشہ نہیں رہتی، دن ہمیشہ نہیں رہتا، سورج ہمیشہ نہیں رہتا، چاند ہمیشہ نہیں رہتے. جو ہر زمانے میں بہت سے سورج پرست بھی ہے، چاند پرست بھی ہے، ستارہ پرست بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تغیر کے لائق ہے معبود بننے کے لائق نہیں. کہ رات ہمیشہ رہتی ہے؟ نہیں. دن جب رات ہمیشہ نہیں رہتی تو چاند بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا.
دن ہمیشہ نہیں رہتا ہے تو سورج بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا. جو تغیر پذیر ہے، جس میں تبدیلی آتی ہے، دیکھنے میں اتنی بڑی روشن مخلوق سمجھ رہے ہیں، یہ تغیر یہ کرنے والا کون ہے؟ یہی تغیر کرنے والا، ان کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا صحیح ساری کائنات خالق ہے. یہ بھی اشارہ ہے کہ دیکھو اتنا بڑا سورج ہے، اس میں بھی تغیر، اسے بھی گہن لگتا ہے، خسوف ان کا شکار ہو جاتا ہے. ایک چاند ہے، اسے بھی گہن لگتا ہے، خسوف کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے چاند اور سورج ایک حالت نہیں رہتے. یہ تم بھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیشہ ایک حالت پر رہیں گے، تم اچھی حالت میں بھی رہیں گے، حالت یعنی مطلب عیش و عشرت کی حالت میں بھی رہیں گے، یعنی تم مسرت کی حالت میں رہیں گے، مصیبت کی حالت میں رہیں گے. مصیبت کی حالت میں تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کو اختیار کرو، اور راحت کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں شکر کرو. شکر جس طرح یہ رات و دن کی تبدیلیاں بتا رہی ہے، تو تمہاری حالت بھی ایک جیسی نہیں، تمہاری حالتوں کی تبدیلی بھی یہ بتاتی ہے کہ ہر حالت میں اللہ ہی کے رہو. چنانچہ اب رہا یہ کہ رات و دن کو دیکھ کر مرغوب ہو کر اسے معمول سمجھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ مثال کے طور تصویر کو دیکھ کر مفتون ہو جانا. تصویر کو مت دیکھو، تصویر خوبصورت ہے، تصویر بنانے والے کو دیکھو کس نے تصویر بنائی ہے، کس نے تصویر بنائی ہے. انہیں اگر بات اور واضح انداز سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مصور ایک اپنے کاغذ پر تصویر اتار رہا تھا. ایک چوٹی آئی کہنے لگی کہ قلم کتنی خوبصورت تصویر بنا رہا ہے. دوسری چوٹی نے کہا کہ پاگل، قلم کہاں بناتا، قلم کس کے ہاتھوں میں ہے وہ دیکھ، قلم کس کے ہاتھوں میں ہے دیکھ. اسی طرح جو ستارہ پرست ہے، جو شمس پرست ہے، دنیا کے مختلف مذاہب کی جو پرستش کرتے ہیں، انہوں نے ایسے ہی اس چوٹی کی طرح دیکھ لیا قلم کتنا خوبصورت دکھ رہی ہے. قلم کیا لکھتا جو قلم والا لکھ رہا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل. یہ ساری کائنات کو دیکھ کر فرشتہ ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری کائنات بنانے والا کون ہے. یہ چاند و سورج کے بنانے والا، ساری کائنات کا خالق و مالک، اس کی عبادت کرو، اس کے بارگاہ میں جھک جاؤ. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. خود سورج کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ غروب جب ہوتا ہے، غروب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو. اب یہاں ایک بات کہیں بھول جاؤں گا کہ سجدے کی آیت ہے، وہم لا یسمعون پر سجدہ ہے کہ یعنی درس کے اختتام پر ضرور سجدہ کر کے جائیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ تکبر کرتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی جو بڑائی مانے گا یقیناً وہ اسے معبود سمجھے گا، یقیناً وہ نجات پانے والا ہے. جو اللہ کی بڑائی نہیں مانتے یقیناً وہ کافر ہے. ایک استکبار میں نے یعنی اکثر کہا جاتا ہے کہ تکبر کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بڑا نہ ماننا، یقیناً اس کا انکار کرنا ہے، یقیناً اس کے ساتھ کفر کرنا ہے. تو بتایا گیا کہ تکبر کی کئی قسمیں ہیں. اللہ اس کے رسول کے خلاف تکبر کیا جائے تو کفر ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف تکبر کیا جائے تو کفر ہے. اگر تکبر یہ مطلب ہے کہ بندوں کے ساتھ کیا جائے تو گناہ ہے، یعنی بندوں کے مقابلے میں تکبر جو کیا جاتا ہے گناہ ہے. اللہ اس کے رسول کے خلاف جو تکبر کیا جاتا ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اگر یہ لوگ، کیونکہ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے تو بہت سے ہیں. اللہ کی بات بلکہ تم کو ضرورت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. فَإِنِسْتَكْبَرُوا، اگر یہ منہ موڑتے ہیں کافر، اتنے سب اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے بعد، اللہ کی تو عبادت کرنے والے اتنے فرشتے ہیں، فرشتوں کا ذکر کیوں کیا گیا جبکہ اللہ کے بندے بھی ہیں نا ذکر کرنے؟ اس لیے کہ بتایا گیا اگر ساری مخلوق کو تقسیم کر دیا جائے تو 9 مخلوق یعنی اللہ کی ایک حصہ ساری دنیا کی مخلوق ہوگی، سمندر بر و بحر کی، اور 9 حصے فرشتوں کی ہوگی. فرشتے اس کثرت سے، کیونکہ سب جانتے ہیں 2 فرشتوں کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، فرشتے پیدا ہو کے نہیں مرتے جب تک کہ سور نہ پھونکا جائے. یہ انسان مرتا ہے، جن مرتا ہے، لیکن فرشتے نہیں مرتے. تب آخر میں سب کو کل شیء ہالک الا وجہ، ان پر بھی موت آئے گی، آخر میں وہ بھی انتقال کر جائیں گے. اب یقیناً یہ 2 نہیں بلکہ بتایا کہ 5 فرشتے ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں. ایک فرشتہ یعنی مطلب ہے کہ جو نیکیوں کو لکھتا ہے، ایک فرشتہ جو برائی کو لکھتا ہے، ایک فرشتہ جو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، ایک فرشتہ جو پیچھے گناہوں سے روکتا ہے، ایک فرشتہ جو ہی آپ درود شریف پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فلاں بن فلاں نے درود پڑھا ہے، یہ پیش کرتا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک فرشتہ اسی کام کے لیے جو پیشانی پر حاضر رہتا ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. جو فرشتے جو ذکر کی محفلوں میں آتے ہیں، جو فرشتے درس کی محفلوں میں آتے ہیں، جو فرشتے یعنی مطلب ہے کہ یہ مختلف قسم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پانی کے برسانے سے متعلق، خالی حضرت مثال کے طور پہ ملک الموت اکیلے نہیں، ان کے ساتھ جماعت ہوتی ہے. ملک الموت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان کے سب سے چیف ہے، بڑے ہیں. اب یہ فرشتے جو مدبرات جو قرآن میں آیا ہے کہ جو سارے عالم کی تدبیر لگے ہوئے ہیں،
تو ان کی تعداد الگ ہے کہ کچھ فرشتے تو صرف ان کا کام تسبیح تحلیل کرنا جو آسمانوں میں انہی کا ذکر ہو رہا ہے. خود آسمان میں اللہ کے قرب میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے خود اس کثرت سے تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. یسبحون لہ باللیل والنہار لا یفترون، جو تھکتے ہی نہیں، مسلسل جیسے ہماری سانس ہے، سانس کبھی رکتی ہی نہیں، اس لیے ان کی تسبیح بھی نہیں رکتی، ان کی تسبیح مسلسل جاری ہے. اب رہا فرشتے کون سی تسبیح میں ہیں، کون سی عبادت میں ہیں تو بتایا گیا بعض قیام کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، بعض رکوع کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، بعض قعود کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے اور جتنے اس سے پہلے کی شریعتیں گزرے ہیں کسی کے پاس صرف قیام تھا، کسی کے پاس سجدہ تھا، لیکن یہ کہ اللہ کا فضل یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائی جو سارے فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ ہے. سارے فرشتے جتنے جس انداز کی عبادت کر رہے ہیں ایک امت محمدیہ کے نماز کے اندر یہ ساری کیفیتیں پیدا کر دی. جتنے امتیں پہلے گزری ہے عبادت کے جو مختلف طریقے تھے وہ سارے مختلف طریقے سے جمع ہوئے. اسی طرح کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یعنی انسان ہی نہیں بلکہ انسان پھر بھی کفر کر سکتا ہے، انسان مشرک ہو سکتا ہے، انسان کافر ہو سکتا ہے، انسان مومن ہو کر بھی نافرمان ہو سکتا ہے، لیکن یہ جھاڑ نافرمان نہیں ہوتا، یہ پہاڑ نافرمان نہیں ہوتا، یہ پرندے نافرمان نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. کوئی عالم کے شے ایسا نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان نہیں کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے. دوسرے مقام کو صاف طور پہ کہہ دیا اللہ نے، پرندوں کا نام لے کر کہہ دیا، پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اب یہ جو جھاڑ پہاڑ دنیا کی ساری چیزیں تسبیح بیان کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ کوئی تو میں کیسے کر رہا ہے؟ بیٹھ کر تسبیح بیان کر رہا ہے. پہاڑ کیسے تسبیح بیان کرے گا؟ بیٹھ کر تسبیح بیان کرے گا. کوئی تو کھڑے ہو کر تسبیح بیان کر رہا ہے. جھاڑ کیسے تسبیح بیان کرے گا؟ کھڑے ہو کر تسبیح بیان کر رہا ہے. کوئی تو جھک کر تسبیح بیان کر رہا ہے. جتنے جانور تسبیح کیسے بیان کر رہے ہیں؟ جھک کر تسبیح بیان کر رہے ہیں. کوئی سجدے میں تسبیح بیان کر رہا ہے. کیسے جتنی حشرات اللہ کیسے تسبیح بیان کر رہے ہیں؟ سب سے سجدے میں تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ انسان ہی کو توفیق عطا فرمائی ہر طریقے سے تسبیح بیان کر رہا ہے. ہر طریقے سے جتنے عالم کی اشیاء تسبیح بیان کر رہے ہیں ان کا سلیقہ اگر کسی کو دیا گیا تو یہ صرف یہ کہ اس امت کو دیا گیا. تو چنانچہ اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے اتنا عظیم اللہ نے اپنی عبادت کا طریقہ ہمیں عطا فرمایا. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب جو کافروں کا سب سے زیادہ بنیادی عقیدہ جس کا انکار کیا کرتے تھے وہ کیا کہ ماننے کا دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اگر کوئی انسان اس کا انکار ہی کر دے تو انسان ہر قسم کے گناہ پہ جری ہو جائے. یہی عقیدہ ہے، ایمان ہے جو انسان کو مطلب کہ نیکیوں سے بچاتا ہے، استغفر اللہ، نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کے پر ابھارتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. یہی عقیدہ ہے. آخر کیا بات ہے کہ آپ مطلب ہے کہ گناہ کا موقع پھر بھی گناہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں حساب دینا ہے، ہمیں حساب دینا ہے کہ مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے اس اہم عقیدہ جس کو مان لیا اللہ اس کے رسول کو گویا اس نے مان لیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ تم دیکھتے ہیں زمین کو کیسی خشک تھی، کیسی خشک تھی، یعنی مطلب ہے کہ بالکل نہیں ہے کہ مردہ زمین کی کیفیت وہیں پیش کر رہی تھی. اچانک پانی پڑا تو سبزہات لہلہاتے کھیت دکھائی دیتے ہیں. آپ جب چاہتے ہیں ایک دو مہینے پہلے کہیں کسی مقام پر تو آپ پوری کی مطلب ہوائی اڑتی ہے اور کہ خشک بھوسا اٹھ رہا ہے، لیکن جو ہی آپ ایک دو مہینے بعد جاتے ہیں تو پوری عالم بدل جاتا ہے. ابھی ایک مہینے کے بعد کیسی گرمی تھی، پھر کتنا موسم میں کیسا انقلاب آ گیا. امین آیات انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اهتزت. ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو زمین اہتزت کے معنی لہرانے لگتی ہے، حرکت کرنے لگتی ہے، زمین جھومنے لگتی ہے. اس کا وربت میں بڑھ جانا، اسی سے ربا ہے سود جو بڑھ جاتا ہے. تو چنانچہ حقیقت میں نہیں بڑھتا، گھٹ جاتا ہے. وربت بڑھ جاتی ہے کہ مطلب ہے کہ پھولنے لگتی ہے، یعنی مطلب ہے کہ کھلنے لگتی ہے اور زمین پھاڑ کر وہ پودے پیدا کرنے لگتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح ایک تم اپنے آنکھوں سے جس بات کو مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح ایک مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کیا اسی طرح مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسے زندہ کرے گا. ان الذی احیاھا، جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، اس طرح انسان کو بھی مرنے کے بعد جب انسان کچھ نہیں تھا اس کو وجود میں لایا. اب تو اللہ کے لیے وہ بھی آسان، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ یہ پیدا کرنا آسان ہے وہ پیدا کرنا آسان نہیں. ہر چیز اللہ کے لیے ایک ہے. ہمارے سمجھانے کے لیے کہا گیا اللہ کے لیے سب برابر ہے. ابتدا میں پیدا کرے، پیدا کرنے کے بعد نہیں مطلب دوبارہ وجود میں لائے. انسانوں کے اعتبار سے جو چیز وجود میں آ چکی ہے دوبارہ اسے لانا آسان ہے، لیکن کہ اس اعتبار سے دیکھ سمجھنا چاہتے ہیں جو چیز وجود میں آ چکی ہے مر جائے تو یقیناً وجود میں آنا اس کا یعنی یقیناً آسان ہے. ان الذی احیا لهم الموتى، بے شک جس نے زمین کو زندہ کیا وہی یعنی اس کو زندگی مردوں کو زندگی عطا کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز پر قادر ہے.
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ روح سخن ان کی طرف کرتا ہے جو اتنی نشانیوں کے باوجود بھی اللہ کے حبیب کی دعوت کے باوجود بھی یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جو اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، جو اپنے شرک پر اڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے یقیناً جب کل قیامت کے دن آئے گے، خوف کے عالم میں آئیں گے، یقیناً وہ جو ایمان کی کیفیت میں آئے گا، یقیناً امن کی کیفیت میں آئے گا، تو چنانچہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے حسنہ سیئہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ارشاد ربانی ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری نشانیوں میں الحاد اختیار کرتے ہیں، بے دینی اختیار کرتے ہیں، لا یخفون علینا، ہم پر مخفی نہیں ہے کون کافر ہے، کون مومن ہے، کون عاصی ہے، کون بدکار ہے، اللہ کون نیکوکار ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افمن یلقی فی النار، یعنی جو آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی وہ بہتر ہی ہے کہ وہ شخص جو امن کے ساتھ آئے گا۔ یہ بلاغت کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے ایک چیز جب دوسری چیز سمجھ میں آتی ہے دوسرے کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ امن میں آئے گا یا یہاں پر یعنی دوزخ کے مقابلے میں یا جنت کا ذکر نہیں کیا گیا، جو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو یقیناً وہ اور جو جنت میں ڈالا جائے گا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ امن کا ذکر ہے، جو امن میں آئے گا تو اس کے مقابلے میں خوف کو حذف کر دیا گیا ہے۔ نہیں مطلب اگر پورا مگر مانا لیا جائے تو جو خوف کے عالم میں آئے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ شخص جو امن کی حالت میں آئے گا جنت میں ڈالا جائے گا۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ بے شک جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے ضرور جانتا ہے۔ اب یہاں ایک آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ الحاد کے معنی مرادی معنی سے بے دینی ہے۔ الحاد کے معنی ہے کسی بھی چیز کا ٹیڑھا ہو جانا، انحراف کے معنی الحاد۔ اسی طرح جب قبر بناتے ہیں تو قبر سیدھے گڑھے میں ایک طرف مطلب یہ کہ آپ کھود دیتے ہیں، اسے لحد کہا جاتا ہے، لحد۔ اسی طرح اللہ سے منہ موڑنا، اللہ کی نشانی سے منہ موڑنا، اللہ کا انکار کرنا، اسے الحاد کہا جاتا ہے۔ الحاد دو قسم کا ہے، ایک تو بالکل اللہ کا انکار کر دینا، یہ الحاد ہے، اللہ کا انکار کر دینا، اللہ کی ذات کا انکار کر دینا، اللہ کی صفات کا انکار دینا۔ ایک یہ کہ بظاہر تو اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، بظاہر تو اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن قرآن میں جو ضروریات دین ہے، ضروریات دین کی ایسی تعویل کرنا کہ اس سے بڑا منکر ہو جانا، اس کا انکار لازم ہے، یہ الحاد کی دوسری صورت ہے، یہ بھی جہنمی ہے۔ مثال کے طور پر تقدیر پر ایمان لانا، یعنی ایسی تعویل کرنا کہ تقدیر کو جھٹلا دینا، ایسی تعویل کرنا کہ فرشتوں کا انکار کر دینا، قرآن کی کریمہ کی ایسی تعویل کرنا کہ یعنی مطلب ہے کہ جنوں کا انکار کر دینا، یہ بھی الحاد کی دوسری قسم ہے۔ چنانچہ یہی وہ قرآن ہے جس پر ایمان رکھنے والے ایمان رکھنے کے باوجود بھی سارا عالم، ایک مثال کی طرف میں عرض کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بھی الحاد کا شکار ہو چکے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی ایسی تفسیر بیان کی کہ اللہ کے حبیب کے بعد بھی یعنی نبی آ سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک شخص کو نبی مان بھی لیا، یقیناً یہ کفر نہیں ہوگا، یقیناً کفر ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بھی ایک شخص ملحد ہو سکتا ہے۔ کیسے ملحد ہو سکتا ہے؟ کہ قرآن کریم کی آیات کی ایسی غلط تعبیر کرنا جس سے ضروریات دین کا انکار ہو جائے، جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس کے خلاف ہو جائے، تقدیر کا منکر ہو جائے، یہ کہ یعنی کسی نبی کا انکار کر دے، یہ بھی الحاد ہے۔ الحاد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دینا، اسی کو زندیقیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر قسم کے ملحدین اور اللہ کا بالکل انکار کر دے یا اللہ کے قرآن کریم کے بظاہر ایمان کا دعویٰ کر کے بھی اس کی ایسی تعبیر کرے جو ضروریات دین سے منکر ہو جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر وہ جو یہ اس عمل کا مرتکب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو جو یعنی مطلب ہے کہ اسلام کے خلاف، یہ سب کچھ اللہ کی نگاہوں میں ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی ایک کیفیت اگر بندہ یعنی اس کو مراقبہ کہتے ہیں، یہ قرآن کریم میں یہ دو صفتیں بہت کثرت سے آئی ہے کہ کیا ایمان کے لیے 2-4 مرتبہ کافی تھا نا، انہ سمیع بصیر، انہ سمیع بصیر، بے شک وہی سنتا ہے، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں بہت سی باتیں 2-3 مرتبہ نہیں بیان کی گئی، قرآن کریم میں اگر ایک مرتبہ بیان کر دی جائے تو کافی عمل کے لیے، لیکن یہ بات کیا بات ہے کہ بار بار کتنی مرتبہ انہ سمیع بصیر، یہ بتانے کے لیے ایمان تو یقیناً مسلمان کو ہے، لیکن ایمان ہی کافی نہیں بلکہ اس کا مراقبہ ہم مسلمان کو ہونا چاہیے۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے چلتے پھرتے اگر یہ تصور قائم ہو جائے اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ اسے سن رہا ہے، ہماری دلوں کی جو کیفیات ہیں، جو نیتیں ہیں، جو ہمارے عزائم ہیں،
اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اس بات کا مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ کا مطلب یہ کہ 24 گھنٹے یہ ہمارا مستظر یہ مطلب ہے. لیکن بندے کی کیفیت ہے کہ ہمیشہ یہ کیفیت باقی نہیں رہتی. اس لیے بزرگوں نے اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے صبح 1 گھنٹہ یہ یعنی مطلب یہ مراقبے میں چلے جاؤ، اللہ حاضری اللہ ناظر اللہ معی. کم از کم جو بندہ مطلب ایک مسلسل مراقبے کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، کم از کم 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کی برکت سے سارے گھنٹے اس کے یعنی مراقبے میں ڈوب جائے. یہ مقصد یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ ہی تصور کرنا ہے اللہ میرا حاضر ہے، اللہ میرا ناظر ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. وہ مراقبے کے مختلف طریقے ہیں کہ ان آیات کے تصور میں ڈوب جاتا ہے انسان. اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ دل سے تصور کرنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. مراقبے کا مقصد 1 گھنٹہ نہیں ہے. مراقبے کا مقصد یہ ہے کہ کیفیت کو ہم مطلب ہے کہ چلتے پھرتے عام کرنا ہے. آپ آفس میں ہیں تو یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے. آپ دکان میں ہیں تو تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے. گھر میں ہے تو یقینا کہ یہی ایک تصور ہے انسان کو بے شمار گناہوں سے بچا سکتا ہے. کہ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں اس اپنے خصوصی مراقبے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے یعنی اللہ ان آیات میں جن جن باتوں کا تو نے حکم دیا عوامر ہے، اللہ اسے بجا لانے کی توفیق عطا فرما. جن جن باتوں سے تو نے منع کیا ہے اللہ اس سے متقرب رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، شیطان کے وسوسوں کے تقاضوں سے بچا. ہم پر رحم فرما، کرم فرما. نفس کی بدی شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرما. ہمیں سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جذبہ و اثار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما. اور ہمیں کل حالات سے توفیق عطا فرما. ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما. ہر عمل کو اللہ محبت کی بنیاد پر، اللہ شوق کی بنیاد پر کرنے کو عطا فرما. اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ سیدنا مولانا